نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباد الرحمن کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے غلاموں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ذکر کرنے والی ذات خود رحمان ہے کہ میرے بندے جو اب میرے بن چکے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، میری غلامی میں ڈھل گئے ہیں، میری غلامی میں رنگے گئے ہیں، نبی کی تربیت میں آ کر کیا سے کیا بن گئے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح ان کے کردار کو اور اس کردار کو جو اس وقت عرب میں موجود ہے، وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ان دونوں کا تقابلی جائزہ لے لو گے تو تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ 2-3 آیات ہم پہلے سے پڑھ چکے، ادھر دیکھو تکبر ہے، غرور ہے، اور چلنے کا انداز متکبرانہ ہے، اور ادھر یمشون علی الارض ہونا، ان کو تو بازاروں میں چلتا پھرتا دیکھو، دور سے ہی پہچان لو کہ یہ اللہ کے بندے آ رہے ہیں، اس سے پیار کرنے والے آ گئے ہیں۔ زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر جاہل کا مطلب نادان لوگ ان کے منہ کو آتے ہیں تو یہ کہہ کر کہ اللہ تمہارا بھلا کرے اپنی راہ لیتے ہیں، شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، بلکہ شائستگی کے ساتھ دیتے ہیں، بلندی کردار ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کو دیکھو ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، وہ تو تم روز دیکھتے ہو۔ شراب و کباب کی محفلیں لگی ہوئی ہیں، ناچ گانے کی محفلیں لگی ہوئی ہے، زنا اور جوئے کی محفلیں لگی ہوئی ہیں، رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں۔ راتیں تو ادھر بھی گزر رہی ہیں، راتوں کو جاگنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کس کے لیے جاگنے؟ وہ جاگے تو شیطان کے لیے، اور یہ جاگیں تو رحمان کے لیے۔ جاگتے یہ بھی ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کو دیکھو کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور پوری رات عبادت کر کے بھی ان کے ذہن میں اپنے تقوی نیکی کا غرور بھی نہیں آتا۔ یہ بھی اللہ اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں، اگر اللہ نے آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہو، اپنا پیار عطا فرمایا ہو، نیکی کی محبت عطا کر دی ہو، بدی سے نفرت عطا کر دی ہو، تو کبھی دل میں خیال، یہ اس کی پناہ مانگے، کبھی دل میں خیال نہ ہے کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں۔ اللہ اکبر۔
ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ساری رات بھی اس کی بندگی میں گزار کر ہونٹوں پہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ سحر کے وقت وبالاسحار هم یستغفرون، بس اپنی کوتاہیوں کا ہی ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اگر آپ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہی ہمیں اس سے بچا لیں تو یہی بہت بڑی ہماری کامیابی ہے۔ یہ ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب تو جان کا روگ ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر ہم نے کل ایک آیت پڑھی تھی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، ادھر دیکھو اکنامک بیہیویئر ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ وہ خرچ کرتے ہیں تو ناک اونچی کرنے کی خاطر مال لٹا رہے ہیں، گل چھرے اڑا رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو امانت نہیں اپنی ملکیت سمجھ کے جس طرح حلال و حرام پہ چاہے خرچ کرتے ہیں۔ میرے بندے اللہ اکبر، لم یسرفو، یقین ہے کہ یہ مال اللہ کا ہے، نہ تو اسراف کرتے نہ ہی بخل کرتے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رب کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، ایمان کا تعلق اور بندگی کا تعلق، عبادت کا تعلق، تو انسان کا کردار، انسان کا بیہیویئر بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، سوشل بیہیویئر بدلتا ہے، مورل بیہیویئر بدلتا ہے، پولیٹیکل بیہیویئر بدلتا ہے، اکنامک بیہیویئر بدلتا ہے۔ بیہیویئر کیا بدلتا ہے؟ انقلاب آ جاتا ہے۔ اور بھائی جب تک سیرت میں انقلاب نہ آئے تو سمجھو ابھی ایمان کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ بس مختصر یہ ہے، یہ اسی انقلاب کی ایک جھلک ہے جو دکھائی جا رہی ہے۔ یہی انقلاب درکار ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ ذرا غور فرمائیے گا۔ اسٹیٹمنٹ یہ جو ابھی پڑھی ہے، اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، یہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے، ایک نارمیٹیو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی اسراف نہ کرنا۔ یہاں پر یہ نہیں ہے، یہاں پر یہ ہے کہ ان کے کردار میں ایسی تبدیلی آ چکی ہے کہ از خود وہ اسراف سے بچ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہو گیا کہ وہ عباد الرحمن بنے، پوری زندگی بدل گئی ان کی۔ تو اشارہ تو مل چکا ہے۔ چاہتے ہو لوگوں کا اکنامک بیہیویئر بدلو؟ یہ تو ایز کنزیومر ہے نا، ایز کنزیومر، ایز پروڈیوسر ہمیں گھن آتی ہے اس بیہیویئر کو دیکھ کے جو ہمیں اپنے معاشرے میں، ہمارے مارکیٹوں میں نظر آ رہا ہے۔ کتنا پاکیزہ بیہیویئر ہے۔ شرط کیا ہے؟ عباد الرحمن بناؤ پہلے۔ دیکھا اللہ کے رسول نے جان ماری اس کے بندوں کو عباد الرحمن میں بدل دیا تب تربیت کے ذریعے سے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی صرف سوچ نہیں بدلی، عمل بدل گیا۔ یہ کیسے ہو؟ آج بھی آپ انقلاب چاہتے ہو، سیرتوں میں انقلاب چاہتے ہو کہ کنزیومر بیہیویئر بدلے، لوگ اپنے خرچ کرتے وقت ضائع کرنے والے نہ ہوں، ویسٹفل نہ ہوں، ماڈریٹ ہو۔ یہ کبھی تقریروں سے نہیں ہوگا، تدبیروں سے ہوگا۔ تدبیر کیا ہے؟ وہی تربیت جو اللہ کے رسول نے فراہم کی تھی۔ اور وہ تدبیر کیا تھی؟ وہ تربیت کیا تھی؟ بھائی یہی تو ہے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ اکبر۔
پہلے دن ہی بتا دیا تھا۔ اس قرآن کا حق ادا کرنا ہے، رتل القرآن ترتیلا، اس قرآن کے ساتھ دن کو عمل بدلنا ہے، رات کو قرآن سے تعلق قائم کرنا ہوگا۔ قرآن سے تعلق قائم ہوتا ہے، آپ قیام کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو۔ میرے ہونٹوں پہ ایک دعا ہے، اللہ کریم ہمارے دوستوں عزیزوں کو جو راتوں کو قرآن سنتے ہیں، اللہ ان کا قرآن سننا قبول فرمائے، قرآن پڑھنا قبول فرمائے۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے، اس پڑھنے کے وہ نتائج نکلتے ہیں جو نکلنے چاہیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک میڈیسن لیں اور وہ اثر نہ کرے؟ ہم 70 سال سے دیکھ رہے ہیں یہ عمل جاری ہے، پورے ملک میں تراویح کا عمل ہوتا ہے، لیکن پورے ملک کے حالات جوں کے توں ہی رہتے ہیں۔ بیہیویئر ہے کہ بدلتا ہی نہیں ہے، کرپشن ہے کہ ختم ہونے کو آتی ہی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ہم نے وہ تربیت کا نظام، انقلابی نظام قائم ہی نہیں کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آج بڑے سوز کے ساتھ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ہمارا راتوں کا قیام کیسا ہو، احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من یسرہ ان یکلمہ اللہ فلیطلب القرآن، جس کا جی چاہے میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو جائے، وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے ہونٹوں پہ ایک بات آ گئی ہے، میں اس کو بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول ایک مقام سے گزرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک جگہ سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ کیا کیفیت ہے؟ آپ رک گئے، صحابہ سے فرمایا سنو، یہ ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ، اتلو القرآن و ابکو، قرآن پڑھا کرو اور رویا کرو۔ آج میرے ساتھ مل کر ایک دعا تو مانگ لو، اللہ رب العزت ایسا قرآن پڑھنا اور سننا ہم سب کو نصیب فرما دے۔ 70 سال سے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کے اثرات نہ معیشت پر نہ سیاست پر، سیاست ہے کہ غلاظت بڑھتی چلی جا رہی ہے، معیشت ہے کہ استحصال میں کمی آ ہی نہیں رہی ہے، معاشرت ہے کہ نفرتیں اور انتشار میں ڈوبے ہوئے ہیں، فرقہ پرستیاں ہیں، ذاتیں ہیں، نفرتیں ہیں۔ قرآن سن کر نفرتیں، قرآن کے ہوتے ہوئے نفرتیں، قرآن کے ہوتے ہوئے فرقہ پرستیاں، کیوں؟ قرآن سے وہ قلبی تعلق ہی قائم نہیں ہوا۔ آپ بڑے سوز کے ساتھ اس پروگرام کو اٹینڈ کر رہے ہو، اور میں بھی بڑے درد دل کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے مانگیں، اللہ ہمارا قرآن سے وہ تعلق قائم ہو جائے جو ہونا چاہیے۔ یہ تو اتنی بڑی چیز ہے، وہ بھائی ہم روز سمجھتے ہیں، ہمارا موبائل میں سارا دن استعمال کرتے ہیں، شام کو بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، پھر آپ رات کو چارجنگ پہ لگا دیتے ہو۔ بڑی سیدھی سی بات میں کر رہا ہوں، آپ چارجنگ پہ لگا دیتے ہو، وہ رات کو چارج ہوتا رہتا ہے، صبح پوری طرح سے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، چارج ہو جاتا ہے تو بہترین پرفارمنس ہوتی ہے اس کی۔ اور بھائی اسی طرح مومن دن بھر گھوڑے کی پیٹھ پر جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر نکلتا ہے، اللہ اکبر، سارا دن اپنے فرائض ادا کر رہا ہے، اور پھر اس دوران بیٹری کچھ ڈاؤن ہوتی ہے، رات کو وہ اپنی بیٹری چارج کرانے کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ حکم اللہ نے خود فرمایا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ راتوں کو آ جائے کرے میرے ساتھ بیٹری چارج کرانے کے لیے۔ میں بچوں سے پوچھتا ہوں، ارے بھائی بیٹری کا موبائل کو چارج کرنا ہو تو اس کے لیے چارجر بھی تو چاہیے نا۔ چارجر کیا ہوتا ہے؟ ایک اینڈ اس کا پاور کے ساتھ ہوتا ہے، ایک اینڈ آپ کے موبائل کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر آپ آن کر دیتے ہو اور پھر کرنٹ پاس کرتا ہے، ویوز گزرتی ہیں اور موبائل میں داخل ہو کے اس کو چارج کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں آپ کو یقین سے سمجھ لیجئے یہی حال اگر آپ پوچھو کہ ہمارے قلب کا چارجر کیا ہے، وہ قرآن مجید۔ اس کو لگائیں رات کو، اس کا ایک اینڈ رب کے ساتھ ہوگا، ایک اینڈ آپ کے قلب کے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر یہ قلب چارج ہونا یہ قلب جب چارج ہوتا ہے تو موبائل جب چارجنگ شروع ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے نا یہ چارجنگ ہو رہی ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں، بتاؤ بھائی کہ ذرا قلب چارج ہو رہا ہو تو پھر کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ چارجنگ ہو رہی ہے؟ اس کی کوئی علامات، تو میں عرض کروں کیا علامات ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا ہے، اب چارجنگ شروع ہو گئی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ راتوں کو رب کی بارگاہ میں جو کھڑے ہوتے تھے، وہ ان کی جو بیٹریاں چارج ہوتی تھیں، یہی تو چارج بیٹریاں لے کے وہ دن کو میدان میں نکلتے تھے، دنیا پہ چھا گئے اسی قرآن کے ذریعے سے۔ ہم جسمانی طور پر بڑے سمارٹ اور خوبصورت، طاقتور، لیکن قلوب ہمارے کمزور۔ یاد رکھیے محض جسمانی طاقت نہیں، اس کے لیے قلبی طاقت اور روحانی طاقت بہت ضروری ہے۔ اور اس کا جس طرح سے میں نے اب ریپیٹ کر رہا ہوں، جس طرح سے موبائل کو چارج کرنے کے لیے چارجر کا ایک اینڈ آپ کو پاور، جہاں الیکٹریسٹی ہے وہاں لگانا پڑے گا، ہمارے پاس وہ اینڈ اللہ کی ذات ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت جب آپ شروع کرتے ہو تو آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، چارجنگ شروع ہو جاتی ہے۔ نماز یہ ہے کہ اس میں چارجنگ ہو۔ اللہ اکبر۔ نماز تو کہتے ہی اس کو ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بندہ جب چارج ہو کے نکلتا ہے تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں برائی کے ساتھ، دنیا بھر اس کو برائی کی طرف دعوت دے وہ ٹھوکر مارتا ہے۔ یہ قوت، یہ اخلاقی طاقت کیسے آ گئی؟ یہ وہ چارجنگ کی کیفیت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا۔ بھائی یہی روحانیت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ مجھ سے پوچھیں میرا مال چوری ہو گیا، میری گاڑی چوری ہو گئی ہے، مجھے بتائیں میرا چور اس وقت میری گاڑی لے کے کہاں پہ پہنچا ہوا ہے۔ میں کہوں ذرا رک جائیے، آنکھیں بند کر کے میں سر نیچے کروں، پھر آنکھیں اٹھا کے کہوں وہ اس وقت ساہیوال میں پھر رہا ہے۔ بھائی یہ نہیں، روحانیت یہ ہے، اللہ اکبر، کہ دنیا بھر کی مخالفتیں ہوں اور آپ کو نیکی کی راہ سے، صراط مستقیم سے روکنے والا ہوگا۔ اتنی طاقت اندر آ جائے، یہی کا طاقت تھی، یہی وہ قوت تھی جو صحابہ کرام کو نصیب ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کو اسی لائن پہ لگا دیا تھا۔ تو یہ عبادات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، بھائی یہ اب تو یہ میں ناراض نہ ہونا میں عرض کر دوں، یہ ایسے ہے جیسے بس یہ ایک خالی ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹیز رہ گئی، ان کے وہ قلبی اثرات وہ نظر نہیں آتے معاشرے کے اوپر جو ہونے چاہیے تھے، وہ اثرات نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ایسے تو اقبال نے نہیں کہہ دیا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم تاخار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ میں کس طرح سے بیان کروں، کسی دن سناؤں گا آپ کو، بڑی درد بھری نظم ہے مولانا طاہر القادری صاحب کی، مولانا ماہر القادری صاحب کی۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ قرآن کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کلوں پہ پڑھ لو، 40واں پہ پڑھ لو، بیٹی کو جہیز میں دے دو، قسمیں اٹھانے کے لیے استعمال کرو، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا قرآن سے تعلق ہے! قسمیں اٹھانے کے لیے اللہ نے نازل کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جو اصل تعلق قرآن کے ساتھ ہے وہ قائم ہی نہیں ہو سکا ہے۔ میں کس کو کہوں؟ میں ان ظالموں کو بھی کہوں گا جنہوں نے ہمیں قرآن سے دور رکھا، لیکن مجھے اجازت دیجیے اس بے ادبی کی کہ اس میں ہم خود بھی کچھ شریک ہیں۔ ہم نے خود سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج میں درد مندانہ انداز میں سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے یہ ماہ رمضان ہے، یہ ماہ قرآن ہے۔ او بھائی، مجھ سے کوئی بچہ پوچھے، میرے استاد محترم اللہ غنی کے رحمت فرمائے جن سے میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے کہا سر آخری اشرہ ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، کہنے کے بس قرآن پڑھ، ریڈنگ نہیں۔ ان کا مطلب مجھے سمجھ آ چکا تھا۔ میرے اساتذہ اللہ نے جو مجھے عطا فرمائے، صرف ریڈنگ کی طرف نہیں لگایا، پیغام قلب میں اترے، اس پر غور و فکر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں، کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ یہ راتوں کا قیام انقلاب لا سکتا ہے، بشرطے کہ یہ اس طرح، جس طرح میں نے کہا نا، میں تو 70 سال سے دیکھ رہا ہوں، پاکستان بھر کیا دنیا بھر میں عالم اسلام میں تراویح ہوتی ہے، بڑی محبت سے ہوتی ہے، لیکن وہ تبدیلی، وہ انقلاب جو سیرتوں میں ایکسپیکٹڈ ہونا چاہیے وہ نہیں نظر آتا۔ برائی پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بھائی کیوں؟ میں اس بچوں کو میں مثال دینے کے لیے سمجھایا کرتا ہوں، میں کہا بات سنو، میڈیسن کب اثر کرتی ہے؟ جب آپ اسے اپنے منہ میں ڈال کر بلڈ کا حصہ بناتے ہو۔ جی، آپ کوئی میڈیسن لیتے ہو، پھر پانی کے ساتھ اسے اپنے معدے میں اتارتے ہو، اور وہ اس کے بعد پورے جسم کے اندر بلڈ میں جا کر پھر اپنے اثرات دکھاتی ہے۔ ذرا میری بات سنیے، اگر آپ ایک ٹیبلٹ نہیں، سینکڑوں ٹیبلٹ بھی ہوں، اور وہ ایک بالٹی بھر کے اس سے آپ نہا لیں، اپنے اوپر ڈال لیں، سر سے گزرتی جائیں اور پاؤں میں گرتی چلی جائے، بتائیے کوئی اس کا اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بلڈ میں گیا ہی نہیں۔ جب تک قرآن ہماری روح میں نہ اترے، میڈیسن جب تک بلڈ میں نہ جائے اثر نہیں کرتی۔ قرآن جب تک قلب میں نہ اترے، روح کے اندر داخل نہ ہو، اثر نہیں ہوگا۔ اور جس وقت روح میں داخل ہو گیا، قلب کو بدل دیا، تو پھر سن لے، پھر کسی کی تقریروں کی ضرورت نہیں، کسی کے ڈنڈے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر ہی اتنا امیونٹی لیول بلند ہو جاتا ہے کہ ساری گناہوں کی رغبتیں موجود، وہ بندہ سیدھی راہ پہ چلتا رہتا ہے، کوئی اسے برائی کی طرف نہیں لا سکتا۔ پھر نیکی پر لانے کے لیے
اسے کسی ڈنڈے کی ضرورت نہیں، کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں۔ چلیے موٹیویشن ساتھ ساتھ چلتی رہے تھوڑی بہت، اصل چیز اس کے اندر کی۔ بھائی میری بات سنو، آپ میڈیکل سائنس ساری دنیا میں سارے آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، بندے کو 24 گھنٹے آپ کے جراثیم ہمارے اس ہمارے ماحول میں موجود ہے، بے شمار بیماریوں کے وہ اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن آپ ہر بیماری کے جراثیم جو آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، آپ ہر بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے ہو۔ بھائی کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اس لیے کہ آپ کا اندر کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہوتا ہے، وہ لڑتا ہے اور مار بھگاتا ہے۔ وہ امیونٹی سسٹم کس طرح سے مضبوط ہوتا ہے؟ تو ڈاکٹر سے پوچھ لو، کہتے ہیں کہ اچھی خوراک سے۔ آج کل بھی کورونا وائرس کے سے لڑنے کے لیے کہتے ہیں بھائی وائٹامن سی کو زیادہ استعمال کرو، اچھی خوراک لو۔ جی کیوں؟ اس سے امیونٹی لیول مضبوط ہوگا۔ اب اسی لیے کہتے ہیں بھی بزرگوں کو، اللہ اکبر، میری عمر کے لوگوں کو مسجدوں میں نہیں آنا چاہیے، ان کا امیونٹی لیول اتنا لو ہے کہ معمولی صاحب جرثومہ بھی اڑا کے رکھ دے گا۔ بچوں کو نہیں آنا چاہیے مسجدوں میں، امیونٹی لیول لو ہے۔ بھائی قوت ایک جسمانی ہوتی ہے، ایک اخلاقی ہوتی ہے۔ یہ قرآن قلب کی قوت کے لیے آیا تھا اور قلب کی بیماریوں کے علاج کے لیے آیا تھا۔ میں کیا کروں؟ کل کا جو موضوع تھا اس میں یہی ایک بات میں کہنا چاہتا تھا جو رہ گئی تھی، کہ یہ جو اکنامک بیہیویئر بدلتا ہے اور آپ ماڈریٹ ہو جاتے ہو، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی نوب کو یوں کر کے مروڑ دیا ہو اور بندہ بس اعلیٰ قسم کا بیہیویئر ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے دنوں، گھنٹوں، سالوں کی تربیت درکار ہے، جو ہمارے ہاں آج کل ناپید ہے، موجود نہیں ہے۔ اسی کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی معیشت کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی سیاست کی گندگیوں سے نکلنا چاہتے ہو، اللہ اکبر، اللہ، دنیا کی بہترین قوم بننا چاہتے ہو، تو اس کے لیے آپ کو اس انقلاب کی ضرورت پڑے گی جو قلب سے شروع ہوتا ہے، اور قلب سے انقلاب شروع ہوتا ہے تو اس کو قوت قرآن سے ہی ملتی ہے، تعلق باللہ سے ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ہی ماں کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ارے بھائی ماننا جب تک نمازی بنے، محض قیام رکوع سجدوں سے کیا ہوگا؟ من میں تبدیلی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس حضرات گرامی قدر، وقت ہو چکا، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے جو آیات پڑھی تھی ان کا ترجمہ تک بھی نہیں کر سکا، لیکن میں کیا کروں، میں اس قرآن کے پیار اور قرآن کی بات جو کرنا چاہتا تھا، میں مجبور تھا کہ آج میں آپ تک یہ پہنچا دوں اور آپ کی اطلاع کے لیے۔ الحمدللہ یہ پروگرام اس وقت لائیو جا رہا ہے، الحمدللہ بہت سارے لوگ اس کو فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ میرا دل چاہتا تھا اپنے درد دل کو اپنے عزیزوں تک پہنچا دوں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔